السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس کلپ میں ہم مزاجوں کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بچے کا مزاج اور ہوتا ہے، جوان مرد کا مزاج اور ہوتا ہے، بوڑھے کا مزاج اور ہوتا ہے، جوان عورت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ بات پچھلی ویڈیو میں ہم نے کی تھی میدے کے بارے میں کہ میدا جو ہے نا وہ بنیادی ایک چیز فیکٹر ہے کہ میدے میں ہی بیماریاں جنریٹ ہوتی ہیں، وہیں سے صحت ہوتی ہے۔ تو چونکہ میدا ظاہر ہے بچے کا میدا بھی ہے، جوان مرد کا بھی ہے، جوان عورت کا بھی ہے، بوڑھے بندے کا بھی میدا ہی ہے جس کے ذریعے وہ غذائیں لیتا ہے، تو اس کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ بچے کا مزاج جو ہے نا وہ اعصابی کشری یعنی تر گرم ہوتا ہے، اور تر گرم معتدل، اور جوان مرد کا مزاج جو ہے وہ خشک سرد معتدل ہوتا ہے، اور جوان عورت کا مزاج گرم تر معتدل ہوتا ہے، اور جو بوڑھا آدمی ہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کا مزاج سرد خشک معتدل ہوتا ہے۔ اگر بچے کا مزاج اعصابی کشری یعنی تر گرم معتدل ہے تو بچہ ٹھیک ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور جوان مرد کا مزاج اگر عضلاتی مخاطی معتدل ہے یعنی خشک سرد معتدل ہے تو اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر جوان عورت کا مزاج گرم تر یا کشری اعصابی معتدل ہے تو اسے بھی کوئی بیماری نہیں ہے، اور بوڑھے کا مزاج بھی اگر سرد خشک، ویسے بوڑھا تو وہ ہے ہی لیکن سرد خشک معتدل اگر ہے تو اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بھی شخص یعنی اپنے مزاج سے ہٹ کر کسی دوسرے مزاج میں چلا جائے، مثلا عورت کا مزاج خشک سرد ہو جائے یا خشک گرم ہو جائے یا کسی اور مزاج میں عورت چلی جائے اپنے مزاج کو چھوڑ کر، تو وہ الٹیمیٹلی بیمار ہو جائے گی، اس کے جسم پر علامتیں پیدا ہوں گی۔ اب وہ علامتیں پیدا ہوں گی، اس کے بارے میں آگے بات ہوگی۔ اسی طرح بوڑھے کا مزاج اگر اپنے مزاج سے بوڑھا نکل جائے یا چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے مزاج سے اگر نکل جائے تو وہ بیمار ہوگا، اور علامتیں ہوں گی اس کی، وہ علامتیں جو ہے نا مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر انشاءاللہ عزیز بات تفصیل سے ہوگی۔ اسی طرح جوان مرد بھی ہے تو اس کا مزاج بہرحال برقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب مزاج میں چار چیزیں تو بڑی بنیادی ہیں کہ وہ چاروں چیزوں سے انسان کا مزاج بنتا ہے، اور وہ ہر مرد عورت بچے بوڑھے میں وہ چار چیزیں ہر حالت میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کا کمبینیشن یا ان کا جو ریشو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ مٹی ہوار پانی، آپ نے سنا ہوگا کہ آگ مٹی ہوار پانی چار چیزوں سے انسان مرکب ہے۔ اب یہ بات مانتے سارے ہیں، سنی ہوئی بھی سب نے ہے، لیکن آگ انسان کے بدن میں کیسے کار فرما ہے، مٹی کیسے کار فرما ہے، پانی کیسے کار فرما ہے، اور ہوا کیسے کار فرما ہے، یہ ایک جاننے والی چیز ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے، اور ان کے برحال ملنے سے یہ انسانی بدن میں ایک کیفیاتی لحاظ سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے کبھی وہ آگ شعلے تو نہیں دیکھے ہوں گے انسانی بدن میں، کبھی آپ نے مٹی تو نہیں دیکھی جیسے مٹی کے ڈھیلے ہیں جن کے اوپر ہم چلتے ہیں، جو مطلب جس میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی بھی آپ نے پانی اس طرح سے نہیں دیکھا جو پینے والا پانی ہے، یا کبھی آپ نے ہوا ایسی نہیں دیکھی جو ہوا جس میں مطلب جو آندھی چلتی ہے یا باہر ہوا چلتی ہے، لیکن یہ ہوا بہرحال انسانی بدن میں موجود ہے، اور اس کی کیفیاتی جو صورت ہے وہ ایسڈ کی شکل میں یا خشکی کی صورت میں موجود ہے، اور جو پانی ہے وہ تری انسانی بدن میں وہ کیفیاتی لحاظ سے موجود ہے، اور آگ جو حرارت کی شکل میں انسانی بدن میں جو حرارت ہوتی ہے وہ موجود ہے، اور جو مٹی ہے وہ بھی سردی کی شکل میں ٹھوس شکل میں انسانی باڈی میں موجود ہے، اور مٹی جو ہے وہ اس کا مظہر یا اس کا ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ کیلشیم ہے انسانی بدن میں، اور اس کے بالمقابل اس کا جو مخالف ہے وہ سلفر انسانی باڈی میں یا بال پگمنٹ جو پیتے میں ہوتا ہے وہ اس کا ریپرزنٹیٹیو ہے گرمی کا آگ کا، اور جو خشکی ہے ایسڈ اس کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اس کا نمائندہ ہے، اور وہ عام طور پر اس کے ساتھ دل متعلق ہے، وہ انسانی بدن میں جو تیزاب ہے جس کو تیزابیت آپ کہتے ہیں وہ بہت ضروری بھی ہے اور ایک حد تک ضروری ہے، وہ اس کا مظہر ہے ہوا کا، اور جو پانی ہے اس کا الکلی یا تری بلغم اس کے جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو نمائندہ ہے، اور اس کا بھی ایک مرکز ہے۔ ان مراکز کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ السلام علیکم۔